السلام علیکم، میرا نام ہے فاروق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نائٹ انکاؤنٹرز۔ پچھلے پارٹ میں ذکر کیا تھا کہ ملک فاخر عمل کرنے کے لیے منگل کی شام کو مغرب کے بعد بیٹھ گیا اور عمل کرنا اس نے شروع کر دیا۔ رات کو 2 بج گئے، عمل جاری ہے۔ اب تسبیح کے دانوں پہ پھیرتا جا رہا ہے کہ مجھے ہر صورت یہ ختم کرنا ہے 3 دنوں میں۔ شرط بھی یہی تھی۔ تو اس نے اس تعداد کو اس طریقے سے مینیج کیا کہ وہ مغرب کے ٹائم تک، جو جمعرات کی مغرب ہوگی تب تک وہ پڑھ لے گا۔ پڑھتے پڑھتے اور اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے فجر ہو گئی، تسبیح ختم ہوئی، تسبیح کو سائڈ پہ رکھا اور لیٹ گیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگ گیا اور اپنی پچھلی گزری ہوئی ساری زندگی وہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا تھا، میں کیا سے کیا ہوا اور مجھے اب کیا بننا پڑ رہا ہے۔ یوں ہی خیالات سوچتے سوچتے اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اگلے دن اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، جو چیزیں لے کے آیا وہ تھا، وہ اپنے کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے، رات کے کھانے کے لیے۔ صبح ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے پھر باہر نکل گیا، ایک آدھ چکر لگایا، چکر لگا کے پھر واپس آ گیا۔ اب کی بار جو اس کو عمل کرنا تھا وہ عمل اگلا سارا دن بھی چلنا تھا مغرب تک۔ مطلب کہ آج مغرب سے اس نے سٹارٹ کرنا تھا اور اگلے مغرب تک اس نے کرتے رہنا تھا اس کو۔ تو ہمت کی اس نے، یوں ہی کبھی کسی سڑک پہ کسی بندے کے پاس بیٹھ جا، کبھی کہیں جا کے بیٹھ جا، وہ ٹائم گزارا اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی تو گھر کی طرف آ گیا۔ آج کا عمل اس کی زندگی کا سب سے لمبا عمل ہونے والا تھا۔ آج اس نے وہ نیو رکھنی تھی کہ جس کے بعد اس کو شاید کچھ مل جاتا۔ دن گزار لیا، عصر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان کے بعد وہ گھر آ گیا، انتظار کرنے لگ گیا مغرب کا۔ مغرب کی اذان جیسے ہی ہوئی تو بیٹھ گیا اپنی ساری چیزیں لے کے، لائٹ کو آف کر دیا، موم بتی کو جلا دیا اور اب پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پڑھتا رہا۔ درمیان میں تھوڑا سا جب بہت زیادہ تھک جاتا، پانی پیتا، تھوڑا سستاتا، پھر پڑھنا شروع کر دیتا۔ اب پڑھتے رات گزر گئی ساری، صبح ہونی شروع ہو گئی، لیکن وہ پڑھنا بند نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ پڑھنا چھوڑ دیتا تو ہونا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر سے اس کو اگلی منگل کا انتظار کرنا تھا اور یہ عمل شروع کرنا تھا، اور وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ آنکھیں نیند سے سر چکرا رہا ہے، پڑھ کے، لیکن وہ پڑھتا جا رہا ہے، وہ پڑھائی کرتا جا رہا ہے۔ 61,000 کی جو ایک ریشو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ فجر کا وقت آ گیا، فجر کا وقت گزر گیا، وہیں پہ بیٹھے ہوئے پانی پی رہا ہے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے کھا پی رہا ہے، ساتھ ساتھ اس عمل کو کرتا جا رہا ہے۔ کرتے صبح کے 10 ہو گئے۔ 10 بجے تو پھر بھی اس کی آنکھوں میں شدید قسم کی نیند۔ اب بدھ کا دن ہے سارا۔ اب بدھ کے دن بھی اس نے مغرب تک اس عمل کو جاری رکھا اور یوں ہی پڑھتا رہا۔ پڑھتے رات ہو گئی۔ رات کو 2 گھنٹے کے لیے سویا، پھر اٹھا، پھر اس عمل کو شروع کر دیا۔ یوں ہی عمل کرتے دوسری رات بھی گزر گئی۔ اب اس کی حالت ایسے تھی کہ وہ پلکیں جھپکتا تھا، آنکھیں جھپکتا تھا تو اس کی آنکھوں میں چبھن ہوتی تھی،
دماغ اس کا بھاں بھاں کر رہا تھا، اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ جب چپ کرتا تھا تو اس کو وہ آواز اپنے دماغ سے آنے لگ جاتی تھی اس پڑھائی کی. لیکن وہ پڑھتا رہا اس عزم کے ساتھ کہ مجھے کچھ حاصل ہوگا. اور یوں ہی کرتے 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 جمعرات کی مغرب کا ٹائم آ گیا. یہاں اس نے تسبیح ختم کی مغرب سے پہلے پہلے، اور وہاں پہ اذان ہو گئی مغرب کی. سکھ کا اس نے سانس لیا، اور اب تھا اس پڑھائی کا نتیجہ ملنا تھا اس کو. مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اس نے لائٹ بند کی ہوئی ہے اور پھر موم بتی جلا دی دوبارہ. اب مغرب کی اذان ہو گئی، اذانیں ختم ہو گئی. تو اذانیں ختم ہونے کے بعد جب اس نے لائٹر سے موم بتی جلائی، لائٹر ہی نہیں جلا. پھر سے کوشش کی، نہیں جلا. جب تیسری دفعہ کوشش کی تو تیسری دفعہ نہیں چلا، لیکن پھر اس کو ایسا لگا کہ جیسے بیڈ پہ کوئی حرکت ہوئی ہے. کمرے میں اچانک ٹھنڈک ہو گئی. اس کو فیل ہوا کہ جیسے کمرے میں بہت سردی ہو گئی ہے. موسم بدل گیا کمرے کا. کیا سردی ہو گئی ہے؟ باہر بارش ہو رہی ہے. چوتھی دفعہ جب اس نے لائٹر جلایا، موم بتی کو لگایا، موم بتی کی لو روشن ہوئی، تو جب اس نے موم بتی سے اپنا دھیان ہٹا کے سامنے دیکھا تو لگا کہ جیسے کلیجہ ابھی منہ کو آ جائے گا. وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس کے اتنے لمبے ہاتھ تھے کہ نیچے زمین پہ گر رہے تھے. قد اس کا 4 فٹ کا تھا. اتنا بڑا منہ تھا اس کا، اور وہ اتنا کالا تھا کہ جلا ہوا چہرہ تھا اس کا. سیاہ کالا اور جلا ہوا چہرہ، اور آنکھیں انگارے کی طرح لال ہے، اور آنکھوں سے یوں شعلے نکل رہے تھے، اور یہاں اوپر تک شعلے جا رہے تھے اس کے. اور وہ اس کو دیکھتا جا رہا ہے اور اس طرح دیکھتا جا رہا ہے کہ عام انسان سے زیادہ بڑی بڑی آنکھیں تھی اس کی. اور ابھی اس سے نظر نہیں ہٹی تھی کہ اس کو محسوس ہوا اس کے پیچھے 3 لمبے لمبے قد والے کالی چادریں لپیٹی ہوئی ہیں منہ پہ، اور سیاہ کالے چہرے ہیں ان کے، اور اس کے کمرے کی چھت کو ان کے سر لگ رہے تھے. ایک دائیں طرف کھڑا تھا، ایک اس کے پیچھے کھڑا تھا، ایک بائیں طرف کھڑا تھا. لمبے لمبے ملک فاخر سانس لے رہا تھا، اور وہ جو جلے ہوئے چہرے والا تھا اور جس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، سیاہ کالا جسم، اور جسم پہ یہ بڑے بڑے بال، اور فٹ بال سے زیادہ بڑا اس کا منہ، ایک گول منہ، اور اس کی آنکھوں سے لپکتے ہوئے شعلے، جلا ہوا چہرہ، ایک عجیب سے جلے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی کمرے سے، اور وہ اس کو دیکھتا جا رہا ہے. بڑی ہمت کر کے ملک فاخر نے کہا، ابو یوسف کیسے ہو تم؟ ایک سیکنڈ کی خاموشی رہی، اور ایک سیکنڈ کی خاموشی کے بعد ابو یوسف کے منہ سے آواز نکلی، اور وہ آواز یوں تھی کہ جیسے کمرے میں گونج رہی تھی آواز.
اور اس آواز کے مالک نے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیوں بلایا مجھے؟ ہمت کی ملک فاخر نے اور ہمت کر کے کہا، ابو یوسف، میرا ایک ایسا کام ہے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو، اور میں یہ کام تم سے کروانا چاہتا ہوں۔ ابو یوسف نے کہا کہ بول کہ کیا کام ہے تیرا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی ہے، اور ایک پل کے لیے اس کو لگا کہ جیسے تیسری بات کرنے سے پہلے میں مر جاؤں گا۔ بار بار اس کی حلق خشک ہو رہی ہے ملک فاخر کی، اور وہ پھر بھی بات کیے جا رہا ہے، کرنے کی ہمت کر رہا ہے کہ تیسری بات بڑی بھاری ہے۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ وہ اتنا بھیانک تھا کہ ایک عام انسان کے سامنے جب ایسی شکل آئے تو اس کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تیسرا سوال، ہمت اپنی ساری یکجا کر کے ملک فاخر نے کہا کہ میں ایک ایسا جن اپنا غلام چاہتا ہوں کہ جو شہنشاہ جنات میں سے ہو، اور جس کے آگے غلام جن بے تحاشا ہوں۔ اس کی بات سنی ابو یوسف نے، اور ابو یوسف نے اس کی بات سن کے اپنا ہاتھ ہوا میں کیا تو ایک چاندی کا کڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے وہ چاندی کا کڑا بیڈ پہ رکھ دیا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد یہاں وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو اس کا ہاتھ تو نے پکڑنا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ یہ چاندی کا کڑا ڈال دینا۔ بس یہ کہا، اور اچانک سارا منظر بدل گیا۔ ابو یوسف غائب ہو گیا۔ ابو یوسف کے ساتھ وہ جو لمبے لمبے قد والے تین تھے وہ بھی چلے گئے۔ اب اس کا جسم کانپ رہا ہے کہ یہ کیا میں نے دیکھا، میں نے یہ کیا دیکھا؟ وہ کون تھا جو میرے سامنے تھا؟ وہ کون تھے جو اس کے پیچھے تھے؟ یہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ میں دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر بالکل ہمت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ پھر دوسرے ہی لمحے اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کے بالکل دائیں طرف کوئی کالے کپڑوں میں ملبوس کھڑا ہے۔ اس نے دائیں طرف کیا تو اس کی جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی۔ اس کو لگا کہ اب یہ وقت ہے کہ جب میں کلمہ پڑھ لوں، کیونکہ اب میری موت یقینی ہے۔ اب جو سامنے کھڑا ہے وہ اتنی عجیب و غریب شکل کا ہے کہ جس کے پورے چہرے پہ صرف یہ دو آنکھیں ہیں، ناک صرف چونچ بنی ہوئی ہے، یہ دو بڑی بڑی آنکھیں۔ ابو یوسف کی بات اچانک دماغ میں گونجی، اس کے ہاتھ میں کڑا ڈال دینا۔ پھر اس کے ایک اندر سے آواز آئی، ملک فاخر بس ہو گیا، اب یا مر جا یا مار دے، اب پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔
اب جو کچھ ہے یہاں آگے ہے، اب آگے موت ہے یا زندگی ہے، اب جو تو کر چکا ہے اب اس کے لیے تو رو نہیں سکتا، اس کے لیے تو پیٹ نہیں سکتا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، پر اب اٹھا لے کڑا، جیسے ملک فاخر کے دماغ کو کسی نے قابو کر لیا، کوئی سوچ دماغ میں نہیں، سینسز کھو بیٹھا وہ، اس نے بس کڑا پکڑا، اس کو اس ہاتھ آگے کیا کہ وہ اپنا ہاتھ دے گا، یہ ہاتھ اس کا کانپ رہا ہے کہ وہ ہاتھ دے گا اپنا، یہ اس طرح کانپ رہا ہے، اور اس نے اس کو اس لمبے قد والے نے اپنا ہاتھ دے دیا، اور اس نے اسی ٹائم اس کے ہاتھ پہ وہ کڑا بنا دیا، بس کڑا بنانا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ آگے کیا ہوا اس کا ذکر کریں گے اپنے اگلے پارٹ میں، تب تک اللہ نے کے بعد